اس کی صحبت ہر غضب کو دور کرے، اس کی حکمت ہر تہی کو پر کرے۔ بندہ درماندہ بسا شور نشور، کر دے اصنام کہن کو چور چور۔ مرد حق دیر کہن کے شوب دے، ربی الاعلیٰ کی عزت سے توڑ دے۔ فقر میں فکر تہی دستی نہ کر، حال ہے وجہ سکون نے مال و زر۔ صدق و اخلاص و نیاز و سوز و درد، بسا زر و سیم و قماش سرخ و زرد۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ نبی کی رفاقت و قربت ہر ٹھیکری کو موتی بنا دیتی ہے، اس کی حکمت ہر خالی کو بھر دیتی ہے۔ یہ قربت معمولی یا عام انسان کو بھی فضیلت و عظمت کے درجے پر لے جاتی ہے، اور اس کی تعلیمات پر عمل کی بدولت انسان حقیقی زندگی کی دولت سے سرشار ہو جاتا ہے۔ وہ حکمت کلیمی عاجزوں اور بے نواؤں کو بیدار زندگی کا پیغام دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اٹھو اور ہر پرانے معبود کا نام و نشان مٹا دو۔ پرانے معبودوں سے مراد غلامی کا بت، مادیت کا بت، نسل و نسب وغیرہ کا بت، یعنی انہیں ختم کر کے اللہ پہ کامل ایمان لا کر اور اس سے وابستگی پیدا کر کے پورے طور پر موحد بن جاؤ اور یوں دنیا اور آخرت میں اپنی سرخروئی کا ساماں کرو۔ اے مرد مومن، تو اس پرانے اور فرسودہ بت کے سحر کو توڑ۔ ربی الاعلیٰ کے دو لفظوں سے پرانے بت کدے سے مراد یہ دنیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تو سچے دل سے یہ اقرار کر لے گا کہ میرا رب سب سے بلند و افضل ہے، تو اس کی بدولت تو اس کائنات کو تسخیر کر لے گا، دنیا کی ہر شے تیرے تابع ہو جائے گی۔ اگر تجھے فقر کی آرزو ہے تو تہی دستی خالی ہاتھ ہونا یا مفلسی کا غم نہ کر، سکون اور عافیت حال میں ہے، مال و دولت میں نہیں۔ یعنی جب انسان عملی طور پہ خود کو خدا کا بندہ سمجھتا اور کلمہ طیبہ پر کامل ایمان رکھتا ہے تو اس کی جان دوسرے معبودوں یا باطل قوتوں سے چھوٹ جاتی ہے، اور یوں وہ سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ اصل دولت تو صدق اور اخلاص اور نیاز اور سوز و درد ہے، مال و زر قماش نہیں۔ زندگی کی عافیت اور آسائش تو مذکورہ صفات سے میسر آتی ہے، دنیا نعمتوں اور آسائشوں سے نہیں۔